إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم میرے بھائی اور دوستو، آیت الکرسی کے متعلق ہماری بات چیت چل رہی ہے، اور ہم نے یہ عرض کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے شروع میں ایک دعویٰ کیا ہے کہ اللہ لا الہ الا ہو، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ اس کے بعد اس کے دلائل ذکر کیے آخر تک، اور یہ دلائل قائم کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بات ثابت کی ہے کہ اس کائنات میں، زمین و آسمان میں معبود برحق صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، لہذا اسی کی عبادت کی جائے، اس کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کی جائے۔ اور اسی دعوت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انبیاء و رسل کو مبعوث فرمایا، اور اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتابیں بھی نازل کیں، اس عظیم مقصد کے لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی معبود برحق ہے،
انبیاء نے قتال بھی کیا، غزوات بھی کیے، جنگیں بھی لڑی، بذات خود بھی انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں شہید ہوئے، اور بطور خاص یہودیوں نے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کو اسی دعوت کے نتیجہ میں ناحق قتل بھی کیا۔ تو آج ہم اس سلسلہ کی چھٹی دلیل عرض کریں گے اور اس پہ بات کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، جو کچھ ان کے آگے ہے اور جو پیچھے ہے وہ اس کو جانتا ہے، یعنی عالم الغیب، حاضر اور غیب، کلی علم اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہی ہے، اس کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اور اس کا اعلان بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان الفاظ کے ساتھ کروایا گیا، قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ، آپ فرما دیں کہ آسمانوں اور زمین میں غیب اس کے سوا کوئی نہیں جانتا، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی غیب کو جاننے والا ہے، اس کے سوا کوئی نہیں جانتا، وہ انبیاء ہوں، فرشتے ہوں، رسول ہوں، جنات ہوں، اولیاء ہوں، اتقیاء ہوں، اصفیاء ہوں، کوئی بھی ہو، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ تو لہذا جب اس بات کا صحیح ادراک اور علم ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہمارے ہمہ قسم کے احوال اور معاملات سے پوری طرح سے باخبر ہے، اس کے سوا کوئی نہیں جانتا، تو پھر انسان کا اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان یقین بڑھے گا اور اس پر اعتماد میں اضافہ ہوگا، اور اسی پہ پھر انسان ہر معاملہ میں توکل کرے گا۔ آپ دیکھیں کہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے واقعات ذکر کیے ہیں، اور اس میں اس بات کو بطور خاص بیان کیا گیا ہے کہ انبیاء کو ان باتوں کا علم نہیں تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی یہ بات کہلوائی گئی کہ آپ یہ اعلان فرما دیں کہ انی لا اعلم الغیب، کہ میں غیب نہیں جانتا، مجھے غیب کا علم نہیں ہے۔ تو معلوم ہوا کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غیب کا علم نہیں ہے تو آپ ہی سب سے اعلیٰ و افضل ہیں، آپ غیب نہیں جانتے تو پھر کون جانتا ہے؟ پھر کوئی بھی نہیں جان سکتا، کسی کو بھی معلوم نہیں ہو سکتا۔ اس کے لیے کتاب و سنت میں بہت زیادہ دلائل موجود ہیں، یہ ایک مستقل باب ہے، مستقل موضوع ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی غیب دان ہے، عالم الغیب وہی ہے، اس کے سوا کوئی اور نہیں ہے۔ اشارتاً بات عرض کرتا ہوں، اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر بہتان لگایا گیا، 1 ماہ تک یہ سلسلہ چلتا رہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم شدید پریشان رہے، اور اس کا آپ نے برسر منبر اظہار بھی کیا کہ ایک شخص، یعنی آپ کا اشارہ عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین کی طرف، کہ اب اس کی اذیتوں کا سلسلہ، تکالیف کا سلسلہ یہاں تک بڑھ گیا ہے کہ میرے اہل خانہ کے متعلق بھی اس نے منہ مارنا شروع کر دیا، اتنی آپ کو تکلیف پہنچی۔ اور اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو جو تکلیف پہنچی وہ ناقابل بیان ہے، کبھی آپ صحیح بخاری میں یہ پورا واقعہ پڑھیں تو آپ کو اس بات کا ادراک اور احساس ہو۔ ایک پاک دامن عورت، اس کے اوپر اتنی بڑی تہمت لگا دینا، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس وقت تک پریشان رہے جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی کے ذریعہ سے اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی برات نازل نہیں۔ اسی طرح سے شہد والا واقعہ کہ آپ نے شہد کو اپنے اوپر حرام قرار دے لیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ تحریم نازل کر دی، تب آپ کو علم ہوا، وگرنہ آپ کو علم ہی نہیں تھا۔ اور جن کے متعلق ان کا یہ اعتقاد ہے کہ یہ فوت شدگان شاید ہمارے حالات سے واقف ہیں یا زندہ لوگ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ،
ان کو تو شعور بھی نہیں ہے، ان کو سمجھ ہی نہیں ہے، ان کو علم ہی نہیں ہے کہ ان کو کب قبروں سے اٹھایا جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جبرائیل امین علیہ السلام نے انسانی شکل میں آ کر کے پوچھا قیامت کب آئے گی؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ مسئول جس سے پوچھا گیا ہے وہ سائل سے زیادہ نہیں جانتا، یعنی جتنا علم تجھے ہے قیامت کے متعلق اتنا ہی مجھے ہے، کہ کب آئے گی اس کا علم نہ تجھے ہے نہ مجھے، اس کی علامات ہیں، نشانیاں ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت کا ذکر کیا۔ ایسی بادشاہت اللہ تبارک و تعالی نے ان کو عطا کی، اس کے بعد قیامت تک ایسی بادشاہت کسی کو نہیں ملے گی۔ انہوں نے دعا بھی کی کہ میرے بعد کسی کو یہ والی بادشاہت نہ ملے، ایسی بادشاہت نہ ملے۔ اللہ نے ان کی دعا قبول کی۔ ان کا تخت ہی اس وقت جو ہے وہ ہیلی کاپٹر اور جہاز بنا ہو، جس طرف چاہتے اس تخت کے اوپر بیٹھے ہی اس کو اڑا کے لے جاتے، مہینوں کی مسافت جو ہے وہ چند گھنٹوں میں طے کر لیتے۔ یہ سلیمان علیہ السلام اتنی وسیع و عریض حکومت، اس کے باوجود ان کو یہ علم نہیں ہے کہ سبا ملک کی ملکہ ایک عورت ہے، اور یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ وہاں کچھ لوگ رہتے ہیں اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ سورج کی پوجا کرتے ہیں، ان کو علم نہیں ہے۔ یہ بات ہدہد کے ذریعہ سے ان کو معلوم ہوئی۔ پڑھ کے دیکھیں قرآن میں جی۔ اور ان کا یہ خیال تھا کہ یہ شاید جھوٹ بولتا ہو۔ جب اس نے آ کر کے خبر دی تو سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ ہم پھر آزماتے ہیں، تیرا امتحان لیتے ہیں کہ تو سچا ہے یا جھوٹا ہے۔ اگر ان کو علم غیب ہوتا تو اس ملک کا بھی علم ہوتا، یہاں کے احوال کا بھی علم ہوتا، اور پھر ہدہد کے متعلق یہ بات کہنے کی حاجت اور ضرورت ہی نہ ہوتی۔ کہتے بھی ہمیں تو پہلے سے علم ہے۔ کہا کہ نہیں، ہمارا یہ لیٹر لے کے جا، مراسلہ لے کے جاؤ، ہم تجھے دیکھتے ہیں کہ تو سچا ہے یا جھوٹا ہے۔ اتنی بڑی بادشاہت کے مالک، ان کو بھی یہ علم نہیں ہے، اور جس کو علم نہیں ہے وہ اپنی ماتحت رعایا جو ہے اس کی پوری طرح سے دیکھ بھال نہیں کر سکتا۔ یہ علم صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہی ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ انعام میں بیان کیا، وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، خشکی اور تری، زمین اور سمندر، جو کچھ بھی اس میں ہے وہ علم رکھتا ہے۔ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، کوئی پتا بھی نہیں گرتا مگر اسے اس کا علم ہوتا ہے۔ پتوں تک کا اسے علم ہے۔ درختوں کے پتوں کا شمار ہو سکتا ہے، گنتی ہو سکتی ہے، ممکن نہیں ہے۔ تو اس کو اس بات کا بھی علم ہے جو پتا درخت سے سوکھ کر کے جھڑ جاتا ہے۔ وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ، اور کوئی دانہ، کوئی بیج جو زمین کے اندھیروں میں ہے، زمین کے نیچے، اوپر نہیں نیچے۔ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ، اور نہ کوئی خشک اور نہ کوئی تر، إِلَّا فِي کتاب مبین، مگر کتاب بیان کرنے والی میں محفوظ ہے۔ یعنی لوح محفوظ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سب کچھ پوری کائنات کی پیدائش سے پہلے لکھ رکھا ہے، جیسا کہ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ یہ ساری چیزیں پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے اللہ نے لوح محفوظ میں لکھ دیا۔ ہمارے معاملات، دیگر مخلوقات کی ضروریات، سب کچھ جو انسانوں نے آ کر کے اس دنیا میں قیامت تک کرنا اور قیامت کے بعد جو کچھ ان کے معاملات ہونے ہیں، وہ بھی سب کچھ 50,000 سال پہلے لکھ رکھا ہے۔ کوئی ہے ایسا؟ کسی کا علم ہے؟ کوئی ایسا علم رکھ سکتا ہے؟ دنیا نے بہت ترقی کر لی، سائنس نے بڑی ترقی کر لی، بہت زیادہ ترقی کر لینے کے باوجود آج تک ہماری باڈی میں ایسے معاملات کے ان کو بھی ابھی تک وقت علم نہیں ہو سکا۔ اس وقت تک بھی سائنسدانوں کو یہ علم نہیں ہو سکا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان۔ انسان چلتا پھرتا ہے، تحقیقات کرتے ہیں، محیر العقول معاملات ہمارے سامنے آ گئے، کیا کچھ انہوں نے ایجاد نہیں کیا، لیکن اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں سے ان کے پاس کچھ بھی نہیں، کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ ساتویں دلیل، وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں سے کچھ بھی اس کا احاطہ نہیں کر سکتے مگر جو اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے۔ اللہ کا علم، اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا لیں کہ موسیٰ اور خضر علیہم السلام کشتی میں سفر کر رہے ہیں، دریا میں، سمندر میں ایک چڑیا آتی ہے، وہ کشتی کی جو دیوار ہوتی ہے سائڈ، اس کے اوپر بیٹھ کر کے ایک یا دو ٹھونگے مارتی ہے پانی، ایک یا دو چونچیں بھرتی ہے اور اڑ جاتی ہے۔ خضر علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام سے کہتے ہیں میرا، آپ کا اور پوری مخلوق کا علم اس چڑیا کے پانی کے برابر ہے، جو اس نے اس سمندر سے، اس دریا سے دو ٹھونگے ماری ہیں، دو چونچیں لی ہیں پانی کی، باقی اللہ کا علم ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کا احاطہ ہی نہیں ہو سکتا، کوئی جان ہی نہیں سکتا۔ ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے علم میں سے کسی کو چاہے تو کچھ چیزیں بتا دے، کچھ کا علم عطا کر دے، یہ اس کی مشیت ہے۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ طٰہٰ میں دوسرے مقام پر فرمایا وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا، اور وہ علم سے اس کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ وہ ایسی ذات ہے، ایسی اس کی صفات ہے۔ سورہ جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کی خبر دی کہ عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا، عالم الغیب ہے، اس کے غیب پر کوئی مطلع نہیں ہو سکتا، الا من ارتضی فی من رسول، ہاں رسول میں سے جس کو چاہے کچھ عطا کر دے، کچھ بتا دے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے انبیاء کو موقع بموقع کچھ چیزیں بتاتا رہا، جیسا کہ عیسیٰ علیہ السلام لوگوں کو یہ بتاتے تھے کہ آج تم نے گھر میں یہ کھایا، تمہارے گھر میں یہ چیزیں موجود ہیں۔ یہ کون بتاتا تھا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ بتاتا، اور بتاتے خود عیسیٰ علیہ السلام کہ جب وہ جان کے پیاسے ہوئے تو ان کو علم نہیں تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے ان سے بچا کر کے زندہ آسمانوں پر اٹھا لے گا، انہیں اس بات کا علم نہیں۔
یہ اللہ کا علم ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک دعا بڑی ہی خوبصورت، بہت ہی بہترین دعا مروی ہے مسند احمد میں صحیح سند کے ساتھ۔ شیخ البانی نے اس کو اپنے سلسلہ صحیحہ میں ذکر کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی تعریف کرتے ہوئے، اس کی ثنا کرتے ہوئے، اس کی صفات بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے، اللہ اکبر، اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک، کہ اللہ بے شک میں تیرا بندہ اور تیرے بندے کا بیٹا ہوں اور تیری بندی کا بیٹا ہوں، ناصیتی بیدک، میری پیشانی تیرے ہاتھ میں، ماذن فی حکمک، میرے بارے میں تیرا حکم چلتا ہے، جاری و ساری ہے، عدل فی قضاؤک، میرے بارے میں تیرا فیصلہ عدل و انصاف پر مبنی ہے، جو بھی تو فیصلہ کرتا ہے میرے بارے میں وہ عین حق ہے، عدل اور انصاف پر مبنی ہے۔ اسألک بکل اسم هو لک سمیت بہ نفسک، میں تجھ سے تیرے ہر اسم کے ساتھ، نام کے ساتھ سوال کرتا ہوں کہ جو تو نے اپنا نام بتاتے خود اپنے لیے رکھا ہے۔ انداز ذرا دیکھیں، کیا خوبصورت ترین الفاظ ہے اور کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا ہو رہی ہے۔ او انزلتہ فی کتابک، یا تو نے اس اپنے اسم کو اپنی کتاب میں نازل کیا ہے، یعنی قرآن مجید میں، تورات میں، زبور میں، انجیل میں۔ او علمتہ احدا من خلقک، یا تو نے اپنی مخلوق میں سے کسی کو اس کی تعلیم دی ہے۔ معلوم ہوا کہ ضروری نہیں ہے کہ ہر نبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے متعلق مکمل معلومات ہو، کسی کو کوئی بات اضافی بتا دی، کسی کو کوئی بات اضافی بتا دی۔ اور اس کی دلیل کہ دیکھ لیں، موسیٰ علیہ السلام خضر علیہ السلام کے پاس جاتے ہیں علم حاصل کرنے کے لیے۔ صحیح بخاری میں روایت ہے، وہ فرماتے ہیں جس چیز کا اللہ نے مجھے علم دیا ہے تجھے وہ علم نہیں دیا، اور جس چیز کا آپ کو علم دیا ہے مجھے اس کا علم نہیں ہے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، یہ آپ کی دعا، یہ آپ کے الفاظ اس پہ دلالت کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب استأثرت بہ فی علم الغیب عندک، یا بعض ایسے نام بھی ہیں کہ تو نے اپنے علم غیب میں اپنے لیے ہی خاص کر رکھے، تو نے کسی کو بھی نہیں بتایا، کسی کو بھی اس کا علم نہیں ہے۔ اور اس کی دلیل دوسری حدیث صحیح بخاری کی کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت والے دن میں ہی مقام محمود پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کروں گا جو آج مجھے معلوم نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دن 7 دن اور 7 راتوں کے برابر سجدے میں رہیں گے تو اللہ القاء کرے گا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دن آپ پر القاء کرے گا، آپ کے دل میں وہ حمد و ثنا ڈالے گا اور آپ کی زبان پر وہ جاری و ساری ہوگی۔ اللہ کا علم، اس کا کون احاطہ کر سکتا ہے؟ اللہ اکبر۔ یہ ساری اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد
اب دعا کرتے ہیں جس سے امت راہ فرار اختیار کر رہی، جس کی امت کو پرواہ نہیں ہے، جس کی امت ضرورت نہیں سمجھتی، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید، جو دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب اور سب سے زیادہ مظلوم کتاب، پڑھتے سب سے زیادہ ہے اور اس کی تعلیمات سے سب سے زیادہ روگردانی اختیار کیے ہوئے ہیں۔ ان تجعل القرآن ربیع قلبی، یہ قرآن مجید کو میرے دل کی بہار بنا دے، اور دل کی بہار بنا دے گا اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کو، تو پھر ہر قسم کی بہاریں پھوٹ پڑے گی۔ وَنُورَ صَدْرِی، اور میرے سینے کا نور اور روشنی، وَجَلَا حُزْنِی وَذَهَابَ ہَمِّی، میرے غموں کا علاج کر دے اور میرے فکروں کا تریاق کر دے۔ یہ ساری چیزوں کا علاج تیرے پاس ہے، تیرے پاس ہی اس کی ادویات ہے، تیرے پاس ہی اس کا تریاق ہے۔ جو میرے غم ہیں، جو میری پریشانیاں ہیں، تیرے سوا کوئی ہے ہی نہیں جس سے یہ التجا کی جا سکے۔ آپ ذرا غور کریں، انسان کی زندگی میں بعض ایسے معاملات ہوتے ہیں وہ انسان اللہ کے علاوہ کسی اور سے شیئر کر ہی نہیں سکتا، کسی اور کے سامنے اس کو بیان کر ہی نہیں سکتا۔ ماں باپ ہوں، بہن بھائی ہوں، دوست ہوں، رشتہ دار ہوں، بیوی بچے ہوں، کسی کے سامنے اس بات کو انسان زبان پہ نہیں لا سکتا۔ لیکن ایک ذات ہے جس کے ساتھ انسان اپنا ہر قسم کا دکھ اور تکلیف اور ہر بات شیئر کر سکتا ہے۔ پھر وہ ذات کیسی پردہ پوشی کرنے والی ہے۔ پھر رسول اللہ نے فرمایا ان اللہ ستیر، اللہ تبارک و تعالیٰ بہت زیادہ پردہ پوشی کرنے والا ہے۔ یہ ستار جو ہمارے ہاں مشہور ہو گیا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی نام نہیں ہے، ستیر اللہ کا نام ہے۔ سنن ابی داؤد کی حدیث ہے، صحیح سند سے ثابت ہے۔ اللہ اکبر۔ تو میرے بھائی اور دوستو، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کا احاطہ کیسے ہو سکتا ہے جبکہ ہم اس کی پوری صفات سے واقف بھی نہیں ہیں۔ 8ویں دلیل یہ بیان کی، وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اس کی کرسی آسمانوں اور زمین پر وسیع ہے، اسے گھیرے ہوئے ہے۔ کرسی کا مفہوم ہمارے ذہن میں ہے، ہمارے استعمال میں ہے کرسی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی کرسی کو استعمال کیا، لیکن اس کی مختلف شکلیں ہیں کرسی۔ اکثر و بیشتر لوگ جو منطق اور فلسفہ اور علم کلام سے متاثر ہوئے، انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس کرسی کو اللہ کا علم قرار دے دیا، اس کی غلط تعویلات کی۔ وہ کیا ہے؟ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے صحیح سند کے ساتھ یہ بات مروی ہے کہ زینہ جیسے ہوتا ہے اس طریقے سے ہے، لیکن جو لوگ سمجھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کرسی پر براجمان ہے، یہ بات غلط ہے، یہ اللہ کی شان کے لائق نہیں ہے۔ اللہ اس سے پاک اور منزہ ہے۔ لیکن وہ بڑا ہی بدبخت مولوی تھا جس نے ٹی وی پر قاری خلیل الرحمن جاوید صاحب حافظہ اللہ کو کہا کہ بھئی یہ بتاؤ کہ عرش بڑا ہے یا اللہ بڑا ہے؟ اور اس نے بری مثال پیش کی، اپنا فون نکال کر کے اس نے باقاعدہ ٹشو پیپر کے ڈبے کے اوپر رکھا کہ یہ بتاؤ کہ یہ نیچے عرش ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ چھوٹا ہے، نعوذ باللہ۔ پھر الٹا کیا اس نے ڈبے کو اور فون کو، کہا کہ اگر
نیچے عرش ہے، اوپر اللہ ہے، تو اللہ بڑا ہے عرش سے، یہ کیسے ممکن ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ واقعہ میں یہ بات بطور خاص بیان کی ہے۔ اللہ اکبر۔ اس نے کہا تمہارے لیے بہت ساری نشانیاں ہیں، وفی انفسکم، تمہارے اپنے اندر نشانیاں موجود ہیں۔ مولوی جن پاؤں کے اوپر چلتا ہے وہ پاؤں مولوی کے حجم سے بڑے ہیں یا چھوٹے ہیں؟ تو غور تو کر، تیرے اندر نشانی موجود ہے۔ ہاتھی کے پاؤں بڑے ہیں یا چھوٹے ہیں؟ ہاتھی کا حجم بڑا ہے، پاؤں چھوٹے ہیں۔ تجھے یہ بھی معلوم نہیں ہے؟ ہاتھی کے پاؤں میں سب کا پاؤں، وہ ایک ضرب المثل ہے کہ ہاتھی کے پاؤں کے نیچے اگر کوئی چیز آ جائے گی تو وہ زندہ سلامت نہیں رہ سکتی۔ ٹرین چلتی ہے، اس کی پٹڑی بڑی ہے یا ٹرین بڑی ہے؟ مولوی کو یہ بات معلوم ہی نہیں ہے محیط اور محاط کیا ہوتا ہے۔ واللہ محیط بالکافرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کافروں کا احاطہ کرنے والا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن جہنم جو ہے وہ مطالبہ کر رہی ہوگی، جو کچھ بھی اس میں ڈالا جائے گا، وہ حجر شجر جن کو پوجتے ہیں، جن کے بت بنا کر کے جن کی پوجا کی جاتی، وہ سب کچھ جہنم میں ڈالا جائے گا، اور ان کے پوجا کرنے والے، عبادت کرنے والے، ان کو مشکل کشا حاجت روا سمجھنے والے، ان کو بھی جہنم میں ڈالا جائے گا۔ اور اللہ نے خبر دی کہ یہ ساری چیزیں جہنم کا ایندھن ہوگی۔ اور جہنم کتنی بڑی ہے، اللہ اکبر، وہ حل من مزید کا مطالبہ کرے گی کہ اور کچھ ہے تو لاؤ، اور لاؤ، اور لاؤ۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا پاؤں رکھے گا اس کے اوپر، تو وہ کہے گی قط قط، بس بس۔ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ جی اللہ جہنم میں قدم رکھے گا، وہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے محیط اور محاط کیا ہوتا ہے۔ یہ ہم سب چھت کے نیچے بیٹھے ہیں نا، یہ چھت کیا ہے؟ یہ محیط ہے، اور ہم کیا ہیں؟ ہم محاط ہیں، ہمارا گھیرا کیا ہوا ہے چھت نے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے ہر چیز کا احاطہ کیا ہوا ہے، ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے، اور تجھے محیط کا بھی معلوم نہیں ہے، محاط کو کیا سمجھے گا؟ یہ عقلی اور نقلی دلائل ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں مثالیں بیان کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو اس سے منع کر دیا، فلا تضربوا للہ الامثال، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے مثالیں بیان نہ کرو۔ لیس کمثلہ شیء، کہا کہ اس کی مثل کوئی چیز ہے ہی نہیں، تم اس کی مثالیں بیان کرتے ہو۔ اس کو اپنی حقیقت پہ غور کرنا چاہیے کہ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے اور کس چیز سے پیدا کیا، اور کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو انسانی وجود اور جسم بخشا، کیسے یہ ماں کے پیٹ سے باہر آیا، اور کس طریقے سے یہ جوان ہوا اور اس وقت کو پہنچا۔ اگر یہ اپنی ذات کے متعلق ہی غور و خوض کر لیتا تو اس کو کبھی یہ سوال پیدا نہ ہوتا کہ عرش بڑا ہے یا اللہ بڑا ہے۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا ہے، تجھے یہ بھی معلوم نہیں ہے؟ اور مولوی تیری مسجد میں 5 وقت یہ توحید کے نغمے اور ترانے بلند ہوتے ہیں، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ ہر چیز سے بڑا ہے، تجھے یہ بھی معلوم نہیں ہے؟ یہ تو ایک بچے کو بھی معلوم ہے کہ اللہ ہر چیز سے بڑا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اندازے لگا رہا ہے کہ عرش بڑا ہے یا اللہ بڑا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ اکبر۔ 9ویں دلیل، ولا یعودہ حفظہما، یہ آسمانوں اور زمین کی حفاظت اسے نہیں تھکاتی، یہ قرآن کہتا ہے۔ یہ آیت الکرسی میں آپ پڑھتے ہیں یومیہ، یہ ہمارا ایمان اور یقین ہے، لیکن اس کے برعکس بائبل کیا کہتی ہے؟
بائبل کے کتاب الخروج میں باب نمبر 20 اور آیت نمبر 11 میں یہ بات مذکور ہے کہ خدا نے 6 دنوں میں زمین و آسمان کو پیدا کیا. یہ تو قرآن بھی بیان کرتا ہے. 6 دنوں میں آسمان و زمین اور پوری مخلوقات کو اللہ نے پیدا کیا. بائبل کہتی ہے اور 7ویں دن اس نے آرام کیا. اللہ کو آرام کی ضرورت ہے؟ اب ذرا قرآن مجید سنیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتا ہے. وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي 6 أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ، کہ ہم نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا اور ہمیں کسی قسم کی کوئی تھکاوٹ بھی نہیں ہوئی. ایک آدمی نے اندر بیٹھ کر کے گھر کے قرآن مجید کا نسخہ لکھا پورا، 1 رات یا 2 یا 3 راتوں میں لکھ کر کے باہر آیا اور فخریہ کہتا ہے، یہ آیت پڑھتا ہے نعوذ باللہ من ذالک، وما مسنا من لغوب، بازو کھڑا کر کے، ہاتھ کھڑا کر کے، کہ جو اللہ کی صفت ہے کہ ہمیں کوئی تھکاوٹ نہیں ہوئی. اس نے بھی یہ بات دعوت کیا اس نے کہ میں نے یہ لکھا ہے قرآن مجید، اتنی قلیل مدت میں بہت بڑا خطاط تھا اور مجھے کوئی تھکاوٹ محسوس نہیں ہوئی. اسی وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا بازو وہیں پر جو ہے وہ شل کر دیا. اللہ کا مقابلہ کرتا ہے. تیرے اندر اللہ جیسی صفات کہاں؟ اللہ اکبر. 10ویں اور 11ویں دلیل، وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، وہ بلند تر ہے، عظیم تر ہے. اس کے بلند تر ہونے کا اور عظیم ہونے کا اندازہ ہو سکتا ہے؟ میرے بھائی اور دوستو، یہ بلندی اور عظمت کی صفات ہیں. مخلوق اس کی بلندی اور عظمت کے مقابلہ میں کچھ بھی حقیقت نہیں رکھتی. اور پھر 12ویں دلیل، آپ دیکھیں کہ جتنے بھی دیوتا ہیں، دیویاں ہیں، جتنے بھی معبودان باطلہ ہیں، ان سب کی جمع آتی ہے، تثنیہ آتا ہے. دیوتا کی جمع دیوتاؤں، دیوی کی جمع دیویاں، گاڈ کی جمع گاڈز. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ ذاتی نام اللہ، اس کا نہ کوئی تثنیہ ہے نہ اس کی جمع ہے. یہ واضح اور بین دلیل ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اکیلا ہے اور یہی اکیلا معبود برحق ہے. ذرا غور و خوض تو کریں آپ، اس کے سوا کوئی اور معبود ہو سکتا ہے؟ کوئی عبادت کا حقدار ہو سکتا ہے؟ اور یہ بات ذہن نشین رکھیں، جو خالق نہیں ہے وہ عبادت کا حقدار نہیں. اللہ نے سورہ بقرہ کے شروع میں 3 گروہوں کا ذکر کیا ہے: مسلمان، مومن، کافر مشرک اور منافقین. ان تینوں کا ذکر کرنے کے بعد سب سے پہلے بات جو حکم دیا ہے سب لوگوں کو، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے لوگوں، اپنے رب کی عبادت کرو کہ وہ ذات اس نے تمہیں اور تمہارے آباء و اجداد کو پیدا کیا. لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، شرک سے بچنے والے، توحید کو اختیار کرنے والے، گناہوں سے بچنے والے، متقی اور پرہیزگار بن جاؤ، نیکوکار بن جاؤ. دلیل کیا قائم کی ہے کہ میری عبادت کرو؟ کیوں؟ کہ میں نے تمہیں
پیدا کیا، میں تمہارا خالق ہوں۔ یہ بات مسلم اور طے شدہ ہے کہ کائنات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی خالق نہیں ہے۔ جب کوئی خالق نہیں ہے تو وہ عبادت کا بھی حقدار نہیں ہے۔ جن کو یہ مشکل کشا کہتے ہیں، حاجت روا کہتے ہیں، جن کے نام کے نعرے لگاتے ہیں، وظیفے کرتے ہیں، رات دن ان کی قبروں پر جا کر کے چڑھاوے چڑھاتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں، وہ سب کیا ہے؟ وہ مخلوق ہیں، وہ پیدا کیے گئے، اور جس نے پیدا کیا تھا اسی نے ان پہ موت بھی وارد کر دی۔ اب وہ قبروں میں ہیں تو وہ زندہ نہیں ہیں، وہ فوت شدہ ہیں۔ کس نے فوت کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو خالق ہے۔ تو لہذا جو خالق نہیں ہے وہ عبادت کا حقدار نہیں ہے، اور خالق کائنات میں ایک ہی اللہ تبارک و تعالیٰ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں آیت الکرسی کا مفہوم اور اس کا معنی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے متعلق وہی عقیدہ اپنانے کی توفیق دے جو عقیدہ اللہ تبارک و تعالیٰ سکھا رہا ہے، اور جس کی تعلیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، اور جس پر صحابہ قائم رہے، تابعین، تبع تابعین، اتباع تبع تابعین، اور اہل سنت جس پر قائم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا خاتمہ اسی عقیدہ توحید پر کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔